قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہ آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اظہار رضا اور اکرام و احترام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ علم دین کے حامل کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت گزاروں کے مقابلہ میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے دیناروں اور درہموں کا ترکہ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے۔ تو جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی اور خوشبختی حاصل کر لی۔ فی الواقع انبیاء علیہ السلام کی میراث ان کا لایا ہوا وہ علم ہی ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ طبرانی نے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف سے گزرے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم یہاں ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ مسجد کی طرف دوڑے اور واپس آ کر کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کی یعنی شرعی احکام و مسائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی تو رسول اللہ کی میراث اور آپ کا ترکہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں قائم تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی مبارک مجلسیں ہیں۔ ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ چاہے تو عطا فرما دے اور چاہے تو عطا نہ فرمائے، وہ مالک و مختار ہے۔ اور دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اور نہ جاننے والوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا درجہ بالا تر ہے اور میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ انہی میں بیٹھ گئے۔ محترم سامعین، مندرجہ بالا حدیثوں میں علم، طالبین علم
علماء اور معلمین کی جو غیر معمولی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا راز یہی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا نور ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا ہے، اور دنیا سے آپ کے اٹھا لیے جانے کے بعد آپ کا لایا ہوا الہی علم جو قرآن و حدیث میں ہے، امت کے لیے آپ کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے، اور جو اس کے بعد حامل اور امین علماء و معلمین ہیں، وہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور علیہ السلام کے قائم مقام ہیں۔ وہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے کار نبوت سنبھالے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ گویا آپ کے دست و بازو اور اعلیٰ کار ہیں، اسی خصوصیت نے ان کو اس مقام و مرتبہ پر پہنچا دیا ہے اور ان غیر معمولی انعامات الہیہ کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ علم دین کی یہ طلب و تحصیل اور تعلیم و تدریس خالصتاً لوجہ اللہ اور اجر آخرت کے لیے ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ دنیاوی اغراض کے لیے ہو تو بدترین معصیت ہے، اور ایک صحیح حدیث کی صراحت کے مطابق ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔